اللہ 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 مسلمان جو ہے ان میں دینی حمیت غیرت تھی تو وہ اس طرح کا موقع آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان گستاخوں کو، ان کافروں کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں پھر ہم ویسے کمزور ہو گئے، حکومتیں ہم سے چھن گئیں، اور جن کے ہاتھ میں حکومتیں تھیں وہ دین کے بارے میں کوئی زیادہ وہ نہیں تھے، تو پھر جو ہے یہ گستاخیوں کا سلسلہ مزید بڑھتا چلا گیا، اور پچھلے کچھ سالوں سے تو پچھلی صدی سے تو بہت زیادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کبھی جو ہے یورپ والے کر رہے ہیں، کبھی فرانس والے، کبھی ڈنمارک والے، اور اب تو اتنی ہمت کہ ہندو بنیا بھی اس حد تک جرأت کرنے لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، جو میں نے اصل عرض کرنا تھا، ہمارا فریضہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی اٹھ لیں، کوئی بات کر لیں نہ کریں، نہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے ہم جواب دہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے مسئلہ پوچھا حضرت امام مالک سے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ جو آدمی گستاخی کرے امت کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کرے۔ حضرت ہارون الرشید نے پوچھا اگر ختم نہ کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے، تو امام مالک نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا پھر اس امت کو اس وقت جینے کا حق نہیں ہے کہ ان کے نبی کی گستاخی ہو اور پھر بھی وہ اس گستاخی کا بدلہ نہ لیں، اس کو سزا نہ دیں، تو پھر ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دفاع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے کھڑے ہوں۔ اب اصل تو وہی تھا، جیسے میں نے عرض کیا، جو صحابہ کرام کرتے تھے، جیسے غازی علم الدین شہید نے کیا تھا، اصل تو وہ تھا کہ ہم وہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے جو ہے اس ہندو بندے کو جس نے کتاب لکھی تھی حضور کے خلاف، جب اسے قتل کیا تو وہ لوگ جو بظاہر دنیا دار سمجھے جاتے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، جو یعنی ظاہری طور پہ دین اور دینی چیزوں سے زیادہ وہ نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے خود جو ہے اس کا مقدمہ لڑا اور یہ کہتے رہے کہ میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں یہ آفر دی کہ آپ ایک دفعہ عدالت میں یہ کہہ دیں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، پھر آگے میں جانوں، میرا کام جانے۔ لیکن وہ چونکہ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے قتل کیے، میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمیوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہم جیسے فلسفی اور بڑے دانشور بنے پھرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور ایک درخان کا لڑکا، ایک ترکان کا منڈا جو ہے وہ ہم سے بازی لے گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا تھا، اصل تو یہ تھا کہ جو ہاتھ اٹھیں وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جو زبان بولے وہ زبان کھینچ لی جائے۔ لیکن چونکہ اب ہم کمزور ہیں، ہر چیز میں کمزور ہیں، تو اس میں بھی ہمارے ہاں کمزوری آ گئی۔ تو اس میں اب کم از کم درجہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں اس چیز کے لیے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس دور میں میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اور بھی میڈیا جو ہیں، تو ان کو آپ ایسے رائے گاہ نہ سمجھیں، ایسے یوں نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی ہوائی پھیر ہے، نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جب یہ معاملہ ہوا اس کے فوراً بعد خاص طور پہ عرب ممالک نے اس کی سختی سے جو ہے مذمت کی، اور عملی طور پہ انہوں نے یعنی کیا، ان کے سفیر کو بلایا اور ان کی چیزوں کے بائیکاٹ کیے۔ تو مودی جیسا یعنی ہٹ دھرم آدمی بھی، ضدی آدمی بھی، اور جو انتہائی قسم کا یعنی سخت ہندو بندہ ہے، وہ بھی یعنی اتنا اس کو ان پہ پریشر ہوا اور اثر ہوا کہ انہوں نے اس عورت کا جس نے یہ بیان دیا تھا اور یہ بات کی تھی، اس کی رکنیت بھی معطل کی اپنی پارٹی سے، اور بھی یعنی کافی ساری یقین دہانی کی کوشش کی، اور جو ہے اس کا اثر ہوا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس کے لیے جو ہے اٹھنا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی، اور مختلف جگہوں میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس مظاہروں میں بھی شرکت کریں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی جائیں گے، انشاءاللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ نکلیں گے اور اس نیت سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر ہوگا۔ اور دوسری جو عام گزارش کی جا رہی ہے ہر جگہ، میں بھی کروں گا، وہ یہ کہ کوشش کریں ایسے لوگوں کا جو ہے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور سوشل بائیکاٹ، اور خاص طور پہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ایک اس دور میں بہت بڑا حربہ ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، مال ان کا مقصد ہے، بڑی بڑی ان کی اتنی بڑی کمپنیاں ہیں، اگر سارے مسلمان اتفاق کر لیں تو ان کو ایک ایک دن میں اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ ان کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اس کو یعنی جو وہاں تک نہیں جا سکتے یا مزید نہیں،
تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور دوسری گزارش جو پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور آج تو پھر بھی کریں گے تمام مسلمانوں سے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، کہ آپ حضرات سے گزارش ہے خدا کے لیے اب تو یہ آپ بعد آ جائیں۔ ابھی تک یعنی ان کی دشمنی ہمارے ساتھ، دشمنی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے آئے دن مسلمانوں کو کشمیر کی صورتحال، اب تو کشمیر تک نہیں، اب تو پورے ہندوستان کی صورتحال یہی ہے کہ جب جس مسلمان کو چاہیں پکڑ لیں، آپ دیکھتے ہیں آئے دن ویڈیوز آ رہی ہیں، ذبح کر رہے ہیں اور جو ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کے مالوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عمارتوں کو جلا دیتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی دشمنی ہم تک یہ ہے، اور ہماری ابھی تک دینی غیرت اور اہمیت نہیں جاگی، اور ہم ابھی بھی انہی کے جو ہے فلموں پہ، ڈراموں پہ ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر انڈین فلمیں، ویسے بھی فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، چاہے وہ انڈین ہو چاہے پاکستانی، کسی کو کوئی شرن اچھی چیز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ویسے بھی ایک حرام کام ہو، اور پھر اپنے دشمن کے ساتھ اس کو تقویت پہنچانا۔ ہمارے مسلمان اب انڈین فلمیں کتنا دیکھ رہے ہیں، انڈین ڈرامے کتنا دیکھ رہے ہیں، ان کے گانے کتنے سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں شاید انڈیا کے بعد دوسری بڑی منڈی ان کی خود پاکستان ہے، ان کی فلموں کی اور ان کے ڈراموں کی۔ یعنی پوری دنیا میں ہم ان کو اربوں کا فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی ہماری بے اہمیت ہوگی، ہماری بے غیرتی ہوگی کہ وہ ہمارے رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں، گستاخیاں کریں، بے ادبیاں کریں، اور جو ہے ہمارے مسلمانوں کو شہید کریں، ان کو در بدر ختم کریں، اور ہم جو ہے دھڑلے سے بیٹھ کر کے ان کی فلمیں دیکھ رہے ہوں، ان کے ڈرامے دیکھ رہے ہوں اور ان کے گانے سن رہے ہوں۔ تو یہ جو ہے آخری درجے کی ہماری ایمانی حالت ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کریں، اور یہ بات سے یاد رکھیں، یہ جو میں عرض کروں کہ احتجاج کے لیے نکلیں، بائیکاٹ کریں، صحیح پوچھیں تو یہ ایک کمزوری کی نشانی، یہ آخری درجے کی چیزیں ہیں، وگرنہ اگر اصل چیزیں تھیں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اصل تو وہ تھی، ہماری ایمانی غیرت ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ ہم احتجاج تو کمزور لوگ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ احتجاج کرتے ہیں، بائیکاٹ وغیرہ یہ ساری کمزوری کی ہیں۔ تو اصل چیزیں تو بہت دور چھوڑے ہم، بہت پیچھے رہ گئے ہم۔ تو بہرحال یہ آخری چلو اسٹیپ ہی سے اس پر ہی عمل کر لیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یعنی نام تو ہم اس میں دکھوا دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے خود بھی کوشش کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کی فکر کی دعوت دیں، ترغیب چلائیں، ایک پورے چلنے چاہیے۔ اور ماشاءاللہ عرب ممالک میں بہت چلا، آپ نے دیکھا وہاں جو ہے اثر ہوا، ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں، انہوں نے بالکل خالی کر دی، اور وہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مارکیٹوں میں جہاں انڈین مصنوعات تھی بالکل لکھا ہوا ہے کہ ممنوع مصنوع فی الہند، ہندوستانی مصنوعات نہیں چلے گی، بائیکاٹ لکھا ہوا بہرحال۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارا تو چونکہ براہ راست ان سے واسطہ ہے اور ہم براہ راست ان سے متاثر ہوتے ہیں یعنی اس چیز سے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں کہیں جمعے کے بعد کہیں عصر کو ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، تو آج ہمارے شہر میں بھی یہاں ٹریفک چوک سے جو ہے مختلف دینی جماعتیں، مختلف دینی قیادتیں جو ہیں ریلیاں نکال رہی ہیں، شہر کے مختلف حصوں میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ایمانی جذبے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں، جو ہے چاہے وہ آواز اس صورت میں ہو کہ آپ احتجاج میں شریک ہوں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ کے اور جو سورسز ہیں، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق پابند ہے، مکلف ہے، جس کی جتنی وسعت ہے، جتنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، شاید اسی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، شاید اور بھی کچھ نہیں تو ہم یہ تو کہہ سکیں رسول اللہ سے قیامت کے دن کہ ہم سے جتنا ہو سکا تھا ہم نے کیا تو تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیں اور پوچھیں کہ میری ناموس پہ حملے ہوئے تھے اور جو ہے لوگوں نے مجھ پر حملے کیا، تم نے کیا کیا؟ بلکہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے اگر میں رسول اللہ کے ناموس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو مجھ سے تو گلی کا کتا بھی بہتر ہے۔ وہ جس مالک کا کھاتا ہے اس کے لیے بھونکتا تو ہے نا، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت تو دیتا ہے۔ ہم ان کے برکت سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، بلکہ میں نے جو شروع میں عرض کیا یہ ساری کائنات ہی انہی کی برکت سے ہے، اور پھر بھی ہم ان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اس لیے جو ہے پوری کوشش کریں، پورا اہتمام کریں، ہر بندہ اپنی وسعت طاقت کے مطابق جس طرح ہو سکے اس کا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا۔ Allah, Allah,